تھینک یو افریدی صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک جنگ بندی کی کیفیت آئی، اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو پیچھے لے کر جائیں گے. اسی قسم کا سلسلہ آپ لوگوں کی حکومت 2019 میں بھی بھارت نے حملہ کیا اور اس وقت بھی ایک ایسکیلیشن کا معاملہ ہوا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت بھارت کو مار زیادہ پڑی تھی یا اس مرتبہ واقعی بھارت کو بہت مار پڑی ہے، بہت سبکی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ تمام تعریفیں رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. دیکھیے جی، ہمیشہ حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے اور اللہ ان کو نوازتا ہے جو حق پرست ہوں اور جن کی زندگیاں اپنے لیے وقف نہ ہوں بلکہ ایک مقصد کے لیے. اور مقصد کیا ہو؟ وہ ہو انسانیت، اس کی بھلائی، اس کے لیے خیر، ان کے لیے عزت، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا. دیکھیے جی، ہندوستان اور پاکستان کی جب بات آتی ہے تو میں کیا پورا پاکستان، ہر سوچ اور فکر ایک ہو جاتے ہیں. پہلے تو ہم نے سب کچھ قربان ہے اس دھرتی ماں پہ. یہ بنیاد ہے، یہ عزت ہے، یہ ایمان ہے. جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی کہ جی 2019 میں زیادہ مار پڑی یا اب پڑی، دیکھیں جی، پہلی دفعہ گلوبل لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی اور انہوں نے خود کنفیس کیا آفٹر ایبریگیشن آف 35 اینڈ 370 فرام دی انڈین کانسٹیٹیوشن کشمیر کے حوالے سے. جس طریقے سے گلوبل نیریٹیوز بدلے پوری دنیا نے دیکھا. نیو یارک ٹائمز، یو نیم اٹ، اینڈ اٹ واز ویزیبل اکراس دا گلوب. دا رائٹنگ واز آن دا وال کہ ہندوستان ایکسپوز ہو گیا کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، دوسری بڑی مارکیٹ ہے، آئی ٹی ہب ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے. اور پھر انڈینس دیکھیں، ارسپیکٹو ہمارے ڈفرینسز، انڈین جو ہیں وہ ایز اے ٹیم کھیلتے ہیں، یونائٹڈ ہیں، فالٹ لائنز کے باوجود اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے، پولرائز نہیں ہیں. ہندوستان نے ابھی تھرائیونگ اکانومی جس طریقے سے وہ آگے چل رہے تھے، اس جنگوسٹک مودی جو بدقسمتی سے ایک ایسی سوچ میں مبتلا ہے جو کہ انسانیت دشمن ہے. اب کی بار کہ اس وقت تو ہم نے صرف چائے شائے پلا دی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے بیری یونیورسٹی میں ایک ایونٹ میں انوائٹڈ تھا، وہ رات نہیں گزر رہی تھی. اچھا. اور میں نے خان صاحب کو میسج کیا، میں نے کہا عمران بھائی وی نیڈ ٹو رسپونڈ. تو انہوں نے کہا کہ جی شہریار ویٹ. تو میں یونیورسٹی میں تھا اور یونیورسٹی میں جب ہم نے پھر سنا اور مجھے بتایا گیا اور پھر جب میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا، کاش وہ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتا، تو آپ یقین کریں ون کوڈ سی کہ ہاؤ یونائٹڈ اینڈ اوور دا مون، انپریسیڈنٹڈ. وہ ایک الیکٹریفائنگ انوائرمنٹ تھا. اس ملک میں سب سے بڑی جو خرابی ہے بدقسمتی سے کہ ہم 365 دن میں ایک ہو کے نہیں چلتے. سیلاب آئے گا، زلزلہ آئے گا یا اس طرح کوئی واقعات ہوں گے تو قوم جڑے گی، پھر اکٹھے ہوں گے. تو اب کی بار جس حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح بار بار چھیڑخوانی کرنا، کچھ سپوائلرز ہوتے ہیں. پھر ہندوستان کافی متاثر ہے اپنی بالی ووڈ مووی سے، تو وہ وہی سوچ رہے تھے کہ اکشے کمار ہے یا کوئی اور ہے، کوئی یہ فلمی کوئی کریکٹر ہے. لیکن جب اللہ نے، دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. لیکن آج جس طریقے سے فرانس کو بھی لے ڈوبے رافیل تو ڈوب گیا ہے. تو اب کیونکہ جب بھی الیکشن ہندوستان میں بدقسمتی سے، اور ہندوستان کے لوگوں کو اب سمجھ جانا چاہیے جنگ سلوشن نہیں. اور جب آپ کے پاس میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ایبلٹی ہو، جب آپ کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہو، تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ فریب ہے. یہ جتنے بھی بیانات اب دے رہے ہیں، اگر ذرا بر بھی شرم ہے اس مودی میں اور اس کی پوری ٹیم میں، تو میرے خیال میں ہندوستانیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں. یہ گجرات کا جو بچر ہے، اس نے اپنے آپ کو، اب دیکھیں اصل انسان، جب شیر خدا کا کیا قول ہے کہ جب آپ کو عہدہ رتبہ اقتدار ملتا ہے تو آپ کی اوقات کا پتہ چلتا ہے. لیکن وہ بچر افریدی صاحب کہہ رہا ہے کہ گریٹ تھنگز اویٹ اس. اس کو شرم تو کیا ہی آنی تھی، وہ اور پمپ کر رہے ہیں اپنی فوجوں کو. میری بات سنیں، ان کے لیے میسیج یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ 25 کروڑ کی زندگی کا مقصد ہی شہادت ہے. ٹھیک ہے جی، پارٹ آف آر فیتھ. دیکھیں جی، اندازہ کریں کہ ہندوستان کے جوانوں کی مائیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں
ہندوستان کی حکومت سے جواب چاہیے کہ ہمارے بچے بارڈر پہ آگے پیچھے کیوں مارے گئے. پاکستان کی مائیں کیا کہتی ہیں کہ اور ایک بیٹے بھی نہیں ہوں تو جتنے بیٹے ہوں تو اس ملک پر قربان ہیں. یہ ڈفرنس ہے. اگلی چیز, یہاں کے والدین پتہ کرتے ہیں کہ بیٹے کو پیچھے سے گولی لگی ہے یا فرنٹ سے لگی ہے. دیکھیں بہت سوچ کا فرق ہے. تاریخ اٹھا لیں, 22 فالٹ لائنز ہیں ہندوستان میں. لیکن وہ تو ان کو یاد نہیں نہ رہتی افریدی صاحب. وہ تو ہمارے آزاد کشمیر کے اوپر بھی نظریں رکھ کے بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں اب بات اس پہ ہوگی پاکستان کے ساتھ, اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرا رہا ہے وہ ہمیں. وہ جو بھی کہہ لیں, پہلے دن سے بہت کچھ کہتے رہے ہیں. پرائر ٹو پارٹیشن ان کا رول کیا تھا, اس سوچ کا جس کی ہندوتا سوچ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اب کیا رول ہے, جس طریقے سے اس خطے اور پوری دنیا کو امن کو خطرہ ہے مودی اور اس فاشسٹ کی تمام پالیسی سے, تو اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم قوم بنے. ہم ایک قوم ہے الحمدللہ. اپنے ذاتی ہمارے اختلافات, نظریے کے اختلافات ضرور ہیں, لیکن ہمیشہ شفا یاد رکھیں, میں نے جیسے کہا دھرتی ماں ایمان ہے, اس کے لیے سب کچھ قربان ہے. صحیح ہے. اب یہ سپورٹ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی بھرپور طریقے سے, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیمز نے اور پھر والنٹیئرز نے اور پھر وہ لوگ جو ایکچولی ایسوسیٹڈ بھی نہیں تھے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ, وہ بھی ایک بھرپور طریقے سے, وہ آئی بلیو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ قوم پھر بن جاتی ہے جب بھارت کی بات آتی ہے اور پاکستان کی زمین کو اگر خطرہ محسوس ہو. اب اے پی سی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک موقف رہا ہے کہ گورنمنٹ کو آپ لوگ کہتے رہے کہ اے پی سی بلا لیں. از اٹ ٹو لیٹ نہ ہو, یا ابھی بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اے پی سی بلانی چاہیے؟ دیکھیں جی, آل پارٹیز کانفرنس کا یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا, مشورہ. یہ سنت جو ہے انبیاء کرام کی اور امام الانبیاء کی ہے. دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو پوری قوم نے, اگر ہم نے وائٹ پیپر 181 سیٹس اور اگر ہمیں ریزرو سارا ملا 2/3 میجورٹی حکومت اس قوم نے دی. تمام صوبتوں کے, آزمائشوں کے, اضطراب سے گزرنے کے بعد ہمارے ہم سے نشان لے لیا. ہمارے لیڈر ابھی بھی اندر ہیں 2 سال سے. ہمارے ورکرز کے ساتھ جو ہوا, قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں؟ آج پوری قوم کو یونیفائنگ فیکٹر جو ہے وہ اللہ نے عمران خان کو بنایا. آج بلوچ بھی ان کی بات سنتے ہیں, پنجابی بھی سنتے ہیں, سرائکی بھی سنتے ہیں, اردو سپیکنگ بھی سنتے ہیں, سندھی بھی سنتے ہیں, ہزارے وال بھی سنتے ہیں, پشتون بھی سنتے ہیں, کشمیری بھی سنتے ہیں, گلگت بلتستانی بھی سنتے ہیں, اسلام آباد, جتنی قومیں, یعنی آپ نے دیکھا نہیں کہ اکراس پاکستان وہ جو پہلے سوچ تھا نا کہ برادری والا, مسلک والا, صوبائیت, یہ چیزیں ختم ہو گئی الحمدللہ. اور ایک بڑی پازیٹیو شفا, جب میں اور میری بیوی اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, سب کے ساتھ جو ہوا, تو بچے متنفر تھے. they never wanted to live. آپ کو پتہ ہے باہر سے. اب ایک بڑی پازیٹیو چیز ہوئی ہے, بچے جڑ گئے ہیں, بچے اچھل کود کے. اور میرے کیونکہ فوجی جوان, میں آپ کو پتہ تھا میں عید, آپ کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی میڈیا ٹیم کے ساتھ, میں چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو, میں لائن آف کنٹرول پہ جاتا تھا, بارڈر پہ جوانوں کے ساتھ ہوتا تھا. یہ ہمارا مان اور غرور تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں کہ it was more or less a blessing in disguise. یہ جو کچھ ہوا ہے, قوم جڑ گئی ہے. اب وقت کی ضرورت کیا ہے کہ خدا کے لیے اس کو جڑے رہنے دیں. اقتدار اس کے لیے, ہاں, نمبر 1, کیا قیامت آئے گی اگر آج آپ مودی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اگر آج پاکستان کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے کسی بھی لیول پہ آپ مختلف ممالک کو انگیج کر رہے ہیں, تو اپنے ملک کو پہلے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. forgive and forget.